دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں، دیکھ کر جس کو کہے سب نور حق کا آئینہ، دیکھ کر جس کو کہے سب نور حق کا آئینہ، آئینوں میں کوئی ایسا، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں، آئینوں میں کوئی ایسا آئینہ دیکھا نہیں، ہم کرے تو کیوں کرے جنت کی باتیں شوق سے، ہم کرے تو کیوں کرے
کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے تیار وہ کرے جس نے تیار مصطفیٰ دیکھا نہیں وہ کرے جس نے تیار مصطفیٰ دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ مسلم۔ آج ایک ہمارے ماحول کے مطابق یہ سوال ہے کہ مسلمان بچیوں میں جو ہے فتنہ ارتداد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے روکنے کے کیا اسباب یا کیا چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فتنہ ارتداد رک جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو ہمیں اس مقام پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ارتداد کیا چیز ہے۔ ارتداد کیا چیز ہے؟ جی ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام سے علانیہ طور پر اپنا رشتہ جو ہے وہ توڑ لینا، اور اسلام کا جو پٹکا کسی مسلمان کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار اور دیگر ضروریات دین اور معتقدات ایمانیہ کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو گلے میں ہوتا ہے پٹکا، اس کو نکال دینا، اسلام سے پھر جانا، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور موجودہ حالات میں ارتداد جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے تو لڑکیوں کا ارتداد ٹھیک ہے کہ یہ چونکہ وہ خاص کر نکاح کے موقع پر سامنے آتا ہے، اور نکاح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر مذہب میں بالعموم جو ہے اعلانیہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ورنہ تو یہ چیز مردوں میں بھی ہے، ہمارے نوجوانوں میں بھی ارتداد کا فتنہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جی اپنا قدم جما رہا ہے، اور مردوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ماحول سے یہ دوری ہے، اور اس میں ہمارا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن دیکھیں ان کا کردار ہو یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، شیر کا کام پھاڑ کھانا ہی ہے، وہ کبھی آ کر سہلائے گا نہیں، جی تو اگر شیر نے پھاڑ کھایا تو اس کی شکایت جو ہے وہ کرنا اور کرانا یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گفتگو یہاں اس بکری کے بارے میں کریں گے یا اس انسان کے بارے میں کریں گے یا اس شکار کے بارے میں کریں گے جو اس شیر کا شکار بنا، کہ اس نے اس طرح کی کیسی بے احتیاطی کی اور کس طرح بے احتیاطی کے ساتھ اپنا قدم بڑھایا کہ وہ شیر کا جو ہے وہ شکار ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اسلام سے ہماری دوری اور اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک آزاد خیالی ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہو گئی، ظاہر ہے کہ آزاد خیالی یہ اسلام اس کا جتنا بڑا داعی ہے شاید یہ کہیں اور اپنے حقیقی معنی میں یہ نظر نہیں آ سکتی،
لیکن کم نصیبی سے وہ آزاد خیالی کا وہ معنی جو مغرب نے ہمیں دیا یا میڈیا نے ہمیں دیا، ہم اس معنی پر زیادہ بلیو کرنے لگے اور زیادہ ایمان ہم رکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آزادی یہ مادر پدر آزادی کے طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہر آزادی کہیں نہ کہیں یہ قید و بند کی زنجیروں میں سے کے ذریعے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آزادی حقیقی معنی میں جس کو آزادی کہا جاتا ہے، وہ آزادی اس معنی میں کہیں بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی ملک میں کسی بھی دیش میں اور کسی بھی خطہ زمین پر کسی بھی معاملے میں، دنیا کا کوئی بھی بر اعظم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور کسی بھی حصے اور خطے کا رہنے والا ہو، وہ آزادی کو اپنی مادر پدر آزادی کے معنی میں یعنی علی الاطلاق جو آزادی کا کیا کہتے ہیں حقیقی معنی ہے، اس معنی میں آزادی نہ دی جا سکتی ہے کسی کے ذریعے اور نہ ہی آزادی اس معنی میں قبول کی جا سکتی ہے، بلکہ ہر آزادی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ جا کر اس کے آگے ایک بریکر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ آزادی اس کے حقیقی معنی میں اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر ایک کی اس طرح کی آزادی دوسرے سارے انسانوں کی آزادی کے لیے خطرہ بن جائے گی، اس لیے کہ جب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ جس کی آزادی کے ساتھ چاہے گا کھلواڑ کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کو حقیقی معنی میں آزادی دینے کے نتیجے میں ساری انسانیت کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن کم نصیبی سے اس گہرائی کے ساتھ آزادی کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آزادی 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 کا نعرہ جو مغرب کی طرف سے یورپ کی طرف سے یہ ہمارے معاشرے میں آیا، کم نصیبی سے مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا کہ یہ آزادی کا معنی وہاں پر کس بیک گراؤنڈ میں کن حالات اور کس ماحول میں اس نے جنم لیا۔ وہاں آزادی کے اس نعرے نے اس ماحول میں جنم لیا ہماری مغربی دنیا میں اور یورپ میں کہ جہاں کیا کہتے ہیں کلیسا کے میں خدائی احکام کے بجائے خود مذہبی طبقہ جو تھا وہ خدا بن کر بیٹھ گیا تھا، اور وہاں پر کسی بھی طرح کی دوسرے میدان میں مذہبی طبقہ جو قید ہے اس کے آگے سوچنے کی اجازت نہیں تھی، نہ سائنس کے حوالے سے نہ دیگر کسی اور میدان کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ مغرب میں آزادی کا یہ نعرہ جس ماحول میں وجود میں آیا، اس ماحول کی بنیاد یہ اسلام میں نہ کبھی تھی اور نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ یہ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ مغرب نے کس طرح انسانی ترقیات کا گلا گھونٹا اور کس طرح سائنسی ترقیات کے پیروں میں زنجیر ڈالی، یہ دنیا کو پتا ہے جو بھی دنیا کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کبھی بھی ان چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سائنس وہ اسلام کی تائید کرتی ہے اور اسلام کی مؤید ہے اور اسے مزید ترقیات کے راستے سے گزارنے کی ضرورت ہے، اور پوری طرح اسلام میں سائنسی تحقیقات اور سائنسی ترقیات کی حوصلہ افزائی کے مواقع موجود ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اب وہ نعرے جو کبھی اس ماحول کی گھٹن سے جنہوں نے جنم لیا، اس کو ہمارے مسلمانوں نے جو کہ ایک بالکل الگ طریقے کی سچویشن اور ایک الگ طریقے کا ماحول ہے جہاں آزادی آلریڈی موجود ہے، وہاں پر اس آزادی کے نعرے کو قبول کر کے اور پھر اس کا مس یوز کر کے اس کو یہاں تک پیش کیا گیا کہ پھر مذہبی آزادی اس معنی کر کہ جو چاہے وہ جس طرح چاہے اسلام کے معتقدات کو استعمال کرے، اسلام کے معتقدات کی تفسیر کرے، تفصیل کرے اور اس کو بیان کرے، اور جب تک چاہے وہ اسلام کے دائرے میں رہے اور جب تک چاہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے۔ تو یہ جو مس انڈر اسٹینڈنگ ہے یا احساس کمتری ہے مغرب کے حوالے سے، ان چیزوں نے ارتداد کی حوصلہ افزائی کی کہ جن چیزوں کو ہم نے بغیر سمجھے بوجھے، ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے بوجھے، ان کو کن حالات میں وہ ماحول پیدا ہوا اس کو سمجھے بوجھے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ دوسری بنیادی چیز جو بڑی پریکٹیکل چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے ارتداد یہ بہت دبے پاؤں ہمارے معاشرے میں آتا ہے، کبھی بھی یہ یکبارگی دائرہ اسلام سے قدم باہر نہیں نکلتا، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے اور آپ اشش کیجئے نبی کی زبان پر
اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے فرمان کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے بلکہ یہ جو کہتے ہیں وہ رب کا فرمان ہوتا ہے، یعنی ان کی زبان پر رب کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جس حقیقت کی طرف اشارہ فرمائی، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ میں جب ارتداد کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں جب غور کرتا ہوں اور اس کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بنیادی طور پر ارتداد کی جڑوں میں جو چیز نظر آتی ہے، جہاں سے ارتداد کا بیج بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے اور ارتداد ایک معمولی پودے کی شکل میں وجود میں آتا ہے، وہ اصل میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کے ہیئر اسٹائل کو، ان کے لباس کے اسٹائل کو، ان کے چلنے پھرنے کے اسٹائل کو اور ان کی زندگی کے اسٹائل کو پسند کرنا، یہ اس کا بیج ہوتا ہے، اور پھر اس کو اختیار کرنا یہ پودا بنتا ہے، اور پھر یہ پسند اور یہ تشبہ اور یہ مشابہت ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، دھیرے 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 ان کی محبت کا جب بیج دبے پاؤں اس طرح دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ محبت دھیرے 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 وہ پسندیدگی ایک پودے کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے، اور اس وقت تک گھر والوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلچرل ویو سے ایک پسندیدگی ہے، وہ اسے مذہبی بیک گراؤنڈ میں نہیں لیتے، اس لیے کہ ظاہر ہے گھر والوں کا بھی مذہبی وہ مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو وہ اس کو آج کل جو ماحول ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے چل پڑا ہے تو وہ اتنی دور تک سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہی پسندیدگی کا پودا جو کہیں نہ کہیں سے ہم غیروں کی پسند کا ایک بیج ہمارے دل کی تہوں میں کہیں چپکے سے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا جاتا ہے اور ہم اس کو ہلکے میں لیتے جاتے ہیں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ان کے لباس کو پسند کرتے کرتے، ان کے ہیئر اسٹائل کو پسند کرتے کرتے، ان کے رہن سہن کے اسٹائل کو پسند کرتے کرتے، ان کی غذاؤں کو پسند کرتے کرتے، ان کی گاڑیوں سواریوں، ان کی عمارتوں، ان کی سڑکوں، ان کے ماحول اور ان کے سسٹم کو پسند کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ ان کے دین کو پسند کرنے لگتا ہے اور اپنے دین کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے نزدیک جس طرح ان کے اپنے ہیئر اسٹائل کو چھوڑ کر ان کے ہیئر اسٹائل کو اختیار کرنا یہ ہلکا ہو گیا، اپنے لباس کو، اپنے کلچرل پہناوے کو چھوڑ کر ان کے لباس کو اختیار کرنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، اپنے کھانوں کو چھوڑ کر ان کے کھانوں کو اختیار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ ان دائروں میں کسی طرح کا ہم جواز فراہم کر سکے ان کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں سے بنیاد یہی چیز بنتی ہے کہ جب یہ چیز اس کے ذہن میں ہلکا پن اختیار کرتی ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ پھر اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے دین اور ان کے مذہب کو اختیار کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا، اور اس چیز کو بھی وہ ہلکے میں لیتا ہے، اور اس طرح پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب وہ شادی کی شکل میں یا پیسوں کی ضرورت کی شکل میں یا نام و نمود کی شکل میں یا کسی اور داعیے کی بنیاد پر وہ اسلام کا پٹکا گلے سے نکال کر رکھ دیتا ہے اور دوسرے کسی اور دین، کسی اور مذہب کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اور اس طرح وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہماری بات چل رہی تھی، گفتگو کے دوران آپ نے مغربی تہذیب کا تذکرہ کیا، تو جیسے مغربی تہذیب جو ہے مذہب سے آزاد ہو کر جو ہے انہوں نے اپنے دنیا کو جو ہے نا دکھایا کہ ہم نے کس طرح ترقی کی، اور آج مسلمان بھی جو ہے نا کسی حد تک اس طرح سوچتا ہے، اور وہ بھی سوچتا ہے کہ ہم بھی دین سے آزاد ہو کر ہم بھی ترقی کے میدان میں آگے نکل سکتے ہیں، تو کیا جو ہے مسلمان اپنے دین کے بغیر اس ماحول میں ترقی کر سکتا ہے؟ جی، بنیادی طور پر مسلمانوں کو اس جگہ پر جب وہ اس طرح کی آزادی کے نعروں کو امپورٹ کرتے ہیں مغرب سے اور یورپی کلچر سے، تو انہیں اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس ماحول میں وہ نعرہ پیدا ہوا۔ جی، کیا ہمارے یہاں جس ماحول میں وہ آزادی کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں یا آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا یہاں بھی وہ بیک گراؤنڈ موجود ہے، وہ حالات موجود ہیں، وہ کیفیات ہیں؟
تو ہم جب مغرب کے اس نعرے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہب کے نام پر وہاں دنیاوی امور میں ترقیات کا دروازہ اس مذہب کے ماننے والوں پر ٹوٹلی کلیساؤں کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا. جی حتیٰ کہ جو دنیاوی ترقیات کا نام لیتا وہ نعرہ بلند کرتا یا کسی طرح کی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے حوالے سے کوشش کرتا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا, زندہ جلا دیا جاتا اس طرح. تو ظاہر ہے کہ اور وہ مذہب یورپ نے جس مذہب کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا وہ مذہب اپنی اصل شکل میں بھی موجود نہیں تھا بلکہ مسخ ہو چکا تھا, بدل چکا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دین الگ اور دنیا یہ دین سے الگ ہو چکی تھی. یعنی یا تو دین لے لیا جائے یا دنیا لے لیا جائے. وہاں ایسا کوئی آپشن موجود نہیں تھا جہاں دین اور دنیا یہ دونوں کا امتزاج ایک ساتھ چلے. تو ظاہر ہے جہاں دین الگ اور دنیا الگ اور یہ حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یا تو دین اختیار کرو یا دنیا اختیار کرو, تو ظاہر ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ نہ تو وہ تنہا دین کی بنیادوں پر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی تنہا دنیا کی بنیادوں پر زندگی گزار سکتا ہے, بلکہ اس کے لیے دونوں ضروری ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کر مغربی لوگوں نے مذہب کا قلادہ اپنے گلوں سے نکال پھینکا اور مذہب سے آزادی کا نعرہ لگایا. جب تک ہم اس خود ساختہ مذہبی دائرے سے باہر نہیں نکلتے تو ہم دنیا کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. تو وہاں اس بیک گراؤنڈ میں مذہب سے آزادی کا نعرہ لگا. شاید وہ اس معاملے میں حق بجانب بھی تھے. ہاں ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسخ شدہ مذہب وہ اسی طرح کی صورت اختیار کر گیا تھا اور اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. لیکن اب جب ہم اپنے یہاں اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسلام یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ اسلام دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے, کوئی مذہب نہیں. یعنی دین اسے کہتے ہیں جہاں مذہبی تصورات زندگی کے کسی شوشے کسی گوشے کو اپنے اثر سے خالی نہ چھوڑیں. وہ ہر جگہ ایک انسان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہوں. یعنی وہ یہ بھی بتا رہے ہوں کہ مرنا کیسے ہے اور یہ بھی بتا رہے ہوں کہ جینا کیسے ہے. اور وہ جو مسخ شدہ صورت جو یورپ میں پیدا ہوئی تھی وہ صرف مرنا سکھاتے تھے کہ مر کر آپ جنت میں کس طرح جا سکتے ہیں, جینا کس طرح ہے, زمین پر چلنا کس طرح ہے. ان کے پاس اس کے حوالے سے کوئی تعلیمات موجود نہیں رہ گئی تھی, تعلیمات الہیہ کے بدل جانے کی وجہ سے. لیکن ہم جب اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق مرنا بھی سکھاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینا بھی سکھاتا ہے, اور یہ آخرت کی بہتری کی بھی تعلیم دیتا ہے اور دنیا کی بہتری کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام نے کبھی بھی انسانی ترقیوں کے راستے میں کوئی پابندی پیدا نہیں کی, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, کوئی بریکر کھڑا نہیں کیا اور کبھی بھی کسی بھی طرح کی سائنسی ترقی کے راستے میں روڑا نہیں اٹکایا اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن کو ایک نظریاتی کائنات کے طور پر نازل کیا ہے اسی طرح اس کائنات کو ایک پریکٹیکل کائنات کے طور پر وجود بخشا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے یہ کائنات اس کی سچی اور پکی دلیل ہے. اور اسلام کا یہ بھی ماننا ہے کہ سائنس کو اگر کہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے, سائنس کے نظریات اگر کبھی یوں لگتا ہے بظاہر کہ وہ اسلام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہیں, اسلام سائنس کو اس وقت جڑوں سے کاٹ کر نہیں پھینکتا بلکہ اسلام بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ سائنس ابھی اپنے سفر میں, جس دن سائنس کو اپنی منزل ملے گی, سائنس کا کوئی نظریہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے بیان کردہ حقائق کے خلاف کھڑا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے مسلمانوں کا کہ سائنس یہ قرآن کی ہر بیان کردہ حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں اپنی آیتیں
دنیا اور کائنات میں بھی دکھائیں گے, زمینوں اور آسمانوں میں بھی, اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھائیں گے, تاکہ ان کے سامنے ان آیتوں کو کائنات میں اور خود اپنے وجود میں دیکھنے کے بعد یہ واضح ہو جائے, اب پکا ہو جائے اور کھل جائے کہ حقیقت میں عبادت کے لائق وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے جس کو اسلام بطور معبود دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو سائنس یہ ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کبھی کھڑی ہوئی نہیں, بلکہ اسلام کی مؤید ہے سائنس, اسلام کی تائید کرتی ہے سائنس. اس لیے کبھی بھی اسلام جو چیز خود اسلام کی حقانیت کے لیے دلیل بن رہی ہے اس کو اسلام کیسے راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ تو اسلام نے کبھی سائنسی ترقیات کی حوصلہ شکنی نہیں کی. اس لیے جب یہاں دنیاوی معاملات میں ترقیاں, دنیاوی میدانوں میں ترقیاں, سائنسی میدانوں میں ترقیاں, جب اسلام ان پر قدغن نہیں لگاتا, روک نہیں لگاتا, ان کے راستے میں روڑے کھڑے نہیں کرتا, رخنے پیدا نہیں کرتا, تو پھر یہاں پر وہ نعرے لگانا جو سائنسی ترقیات اور کیا کہتے ہیں انسانی ترقیات کے راستے میں روڑا بننے کی وجہ سے نعرے لگائے گئے یورپ میں, ان نعروں کو یہاں لا کر فٹ کرنا اور اس بیک گراؤنڈ میں بالکل مختلف بیک گراؤنڈ میں ان نعروں کو بلند کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں. یہ جو ہماری گفتگو ہوئی مغربی تہذیب اور اس کے حوالے سے, یعنی کہ فتنہ ارتداد کے تعلق سے, تو اب مسلمانوں کے اندر جو یہ وبا پھیل گئی ہے اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے جو ہے اس فتنہ ارتداد سے دوری رکھیں؟ اس کے لیے بنیادی طور پر شارٹ میں اگر گفتگو کی جائے تو ہم کو خاص کر ہماری عوام کو اور عوام میں خاص کر نوجوان نسل کو, اس میں ہمارے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی جی, اور نوجوان لڑکوں کو بھی اور نوجوان لڑکیوں کو بھی وہ اسلامی تعلیمات سے قریب تر آنا یہ ضروری ہے. جی, اس معنی کر کہ اسلام کو جس طرح ایک نو مسلم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس منزل پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جی, یعنی اسلام ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک یعنی یوز ٹو کے طور پر ہے, یعنی ہم وہ ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈسکوری کی شکل میں ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایک غیر مسلم جس طرح اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے اور کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈسکوری کے طور پر اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام کی طرف آتا ہے, اس طرح وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو اسلامی ماحول میں, اسلامی کلچر میں, اسلامی بیک گراؤنڈ میں اور اسلامی مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان کے لیے ضروری ہے موجودہ حالات میں کہ وہ بھی اسلام کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح ایک نو مسلم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ حقیقت میں اسلام کی خوبیاں ہمارے سامنے آئیں. اور خاص کر وہ اعتراضات جو مغرب کی طرف سے, یورپ کی طرف سے اور مستشرقین کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے اور اسی طرح ان مرتدین کی طرف سے جنہوں نے زمانہ ہوا اپنے گلے سے جو ہے وہ ربقہ اسلام اور اسلام کا پٹکا گلے سے نکال دیا, ان کی طرف سے جو بیجا اعتراضات ہمارے معتقدات پر, ہمارے معمولات پر, اسلامی نظریات پر, اسلامی تاریخ پر اور سیرت پر اور اسی طرح قرآن کے حوالے سے, احادیث نبویہ کے حوالے سے ان کے اعتراضات ہیں, ان کو صحیح طریقے سے ان کا مطالعہ کر کے اس کے جواب تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے صحیح طرز عمل اختیار کرنا اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا اسلامک بیک گراؤنڈ میں یہ ضروری ہے. اس لیے کہ عام طور سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ارتداد کا جو بنیادی سبب ہے وہ اسلامی تعلیمات سے دوری. اب اسلامی تعلیمات سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جب غیروں کی طرف سے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا مطالعہ اسلام کے حوالے سے نہیں ہوتا, اس سے زیادہ ہمارا مطالعہ دیگر
کلچرز، دیگر مذاہب اور دیگر کیا کہتے ہیں کہ اقوام کے تعلق سے ہمارا مطالعہ اسلام کی بنسبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی نظر سے بھی ہم اسلام کے بجائے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں اور دوسرے مذاہب کے تعلق سے، اسی طرح مغرب اور یورپ کی طرف سے بھی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی اسلام کے علاوہ ظاہر ہے کہ دوسرے نقطۂ نظر سے ہم تک زیادہ پہنچ رہی ہیں۔ تو ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود، اسلامی بیک گراؤنڈ رکھنے کے باوجود، اسلامی کلچر میں بود و باش رکھنے کے باوجود ہمارا مطالعہ اور ہماری نظر اسلام پہ اتنی نہیں ہے جتنی ہماری نظر دوسری چیزوں پر ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس چیز کو پھر اتنی وضاحت کے ساتھ وہ دیکھ اور سمجھ نہیں پاتا، برخلاف اس کے کہ دور کی چیز اسے جتنی واضح انداز میں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہتھیلی کو آپ جتنا قریب لاتے جائیں گے تو یہ اتنے اس کا وضوح جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا بنسبت جب اس کو ہم دور کر کے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح یورپ کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ مغرب کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح میڈیا ہمیں جو تصویر اسلام کے علاوہ باقی دنیا کی دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا جو باقی دنیا کی تصویر دکھا رہا ہے وہ ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اسلام کے تعلق سے یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو اثرین اور ڈسکور کریں اور اس کی تعلیم کو کما حق پاؤں کہ جس طرح اللہ اور رسول نے ہمیں سمجھایا ہے اس طرح ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کا بغور مطالعہ کریں، اس طرح مطالعہ کریں گویا وہ اسلام کو اثر نو، اس کی تعلیمات کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، اس کے حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس درجے میں وہ اس کے عالم بنے اور اس کا علم حاصل کریں اور نالج حاصل کریں کہ وہ اپنے آپ میں اسلام کیا علم اور اسلام کی نالج ان کے یہاں اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ دوسروں تک ان تعلیمات کو ڈیلیور کر سکیں۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام یہ دین دعوت ہے اور اس کے ہر ماننے والے سے اس کا مطالبہ ہے کہ جتنا اس کو اتھینٹک علم ہے اس دین کے تعلق سے، اسلام اور ایمان کے تعلق سے، وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ وہ خود تو اس کا ایمان اس پر ہو ہی، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس کا مبلغ، اس کا داعی اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے والا بھی ہو۔ جب تک ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس منزل میں اسلام کو ڈسکور نہیں کرتے اس وقت تک ارتداد کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے اور جب ہم پلٹ کے اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے ہم نے کبھی اس میں کنجی لگا کر اس خزانے کے دروازے کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس خزانہ کون سا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خزانے کھول کر دکھائے اور ہمارے پاس اس سے کہیں بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ دوسروں کا خزانہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک بار اپنے گھر میں بھی تو گھس کر دیکھیے، کہ اپنے خزانے میں بھی تو کنجی لگا کر کھول کر دیکھیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا خزانہ دیا ہے اور کتنا بڑا آپ کو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دفینہ عطا فرمایا ہے اور کتنا قیمتی خزانہ عطا فرمایا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی جو چیز اس سے حاصل کرنا چاہیں اور جس راستے کی کامیابی حاصل کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری کامیابیوں کی کنجیاں اس خزانے میں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے، ایک مسلمان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ادراک رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ادراک رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور تنہا یہی وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی امتوں کے لیے جسے پسند فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک جس دین کو بطور دین اپنے بندوں کے لیے پسند کرے اس سے بہتر دین کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہمیں اسلام کو بطور دین
आज सरे नौ डिस्कवर करने की जरूरत है और सिर्फ इस पर इक्तिफा करके बैठ जाने की जरूरत नहीं है कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान थे और बाय डिफॉल्ट हमें कलमा हासिल हुआ है, वैदानियत का इकरार हासिल हुआ है, रसूल की रिसालत का इकरार हासिल हुआ है, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, बास पर ईमान, मलाइका पर ईमान, कुतुब समाविया पर ईमान बाय डिफॉल्ट हासिल हुआ है। जरूरत इस चीज की है कि हम बाय डिफॉल्ट मोड से निकलकर मैनुअल मोड पर एक बार फिर हम आए और एक बार फिर मैनुअल मोड पर आकर हम इस्लाम की तरफ देखने की कोशिश करें, इसलिए कि एक जमाने से इस्लाम के घर में पैदा होने की वजह से हमने कभी इस चीज को उस कीमत की नजर से देखा ही नहीं, इसको जिस नजर से हमें इसको देखने की जरूरत है।